السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی نیئر حسین بخاری نے کہا ہے کہ ناقابل برداشت مہنگائی کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نیئر حسین بخاری نے کہا کہ حکومتیں غرور اور تکبر سے نہیں تدبر سے چلتی ہیں۔ نیئر بخاری نے کہا کہ ڈالر بلند ترین سطح 178 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ ذاتی اخراجات کم کرنے کے دعوے داروں نے 16,000 ارب روپے قرضوں کا بوجھ ڈالا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ تربت ایئرپورٹ کو جلد از جلد مکمل کیا جائے اور گوادر اور تربت میں 2 نرسنگ کالجز جلد از جلد تعمیر کیے جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں جنوبی بلوچستان ترقیاتی پیکج پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایک سال میں ایپیکس کمیٹی کا صرف ایک اجلاس ہوا جس پر وزیر اعظم نے ترقیاتی منصوبوں کی سست رفتاری اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سربراہی میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ کاف حکومت کی اہم اتحادی ہے، ہمیشہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر چلنے کی پالیسی اختیار کی ہے۔ عثمان بزدار نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اتحادیوں کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ مزید بہتر بنائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی تحفظات ہوئے تو انہیں دور کریں گے۔ عوام کو بنیادی اشیاء خوردونوش میں ریلیف دینے کے لیے حکومت کا احساس راشن پروگرام شروع کرنے کا اعلان، جس کے تحت کم آمدنی والے شہریوں کو آٹا، گھی اور دالوں پر 30% سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے 2 کروڑ سے زیادہ کم آمدنی والے شہری احساس راشن پروگرام سے 30% سبسڈی پر آٹا، گھی اور دالیں قریبی کریانہ اسٹور سے خرید سکیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری کی ریفرنسز میں بریت کے خلاف نیب کی 2014 سے زیر التوا اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر لیں۔ آصف زرداری کی بریت کے خلاف نیب کی اپیلوں پر سماعت 15 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عامر فاروق پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا۔ باجوڑ میں دھماکے سے 2 پولیس اہلکار شہید۔ ڈی پی او عبدالصمد خان نے دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکہ راغگان ڈیم کے قریب ہوا جس میں 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ عبدالصمد خان نے بتایا کہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ کراچی کی نجی کمپنی نے نسلہ ٹاور کنٹرول بلاسٹ سے گرانے کی پیشکش کر دی اور کمپنی حکام کا دعویٰ ہے کہ وہ یہ کام متحدہ عرب امارات کی ایک کمپنی کی مدد سے کریں گے۔ دونوں کمپنیاں UAE میں 47 منزلہ عمارت گرانے کا تجربہ رکھتی ہیں۔ نسلہ ٹاور کو کنٹرول ڈیمولیشن سے گرانے کے لیے کراچی کی کمپنی ہائی ٹیک الیکٹرانکس اینڈ مشینری میدان میں آ گئی۔ کراچی میں فش ہاربر کے قریب پیکنگ فیکٹری میں لگنے والی آگ پر تقریباً 2 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ فیکٹری میں کولنگ کا عمل جاری۔ فش ہاربر کے قریب پیکنگ فیکٹری میں صبح سویرے اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ بجھانے کے عمل میں KPT کے 3 فائر ٹینڈر نے حصہ لیا۔ ڈینگی اور دوا کی قلت، دونوں پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومت کے کنٹرول سے باہر۔ لاہور کے بعد پشاور میں بھی بخار کی دوا کی قلت پیدا۔ بخار کی جن دواؤں کی قلت پیدا ہوئی ہے ان کی متبادل دوائیں بھی نایاب ہو گئیں جس کے باعث مریض اور ان کے اہل خانہ پریشان۔ 24 گھنٹوں میں پنجاب میں ڈینگی سے 371 افراد متاثر، 283 کیسز لاہور میں رپورٹ ہوئے۔ تاہم اسلام آباد میں ڈینگی کیسز کم ہونے کا رجحان جاری۔ ایک دن میں 45 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد 4 نمبر میں جھگڑے کے دوران چھری کے وار سے ایک شخص زخمی ہو گیا، جبکہ بلال کالونی پولیس نے طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال پہنچنے والے زخمی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ لیاقت آباد 4 نمبر میں واقع گھر میں آپسی جھگڑے کے دوران چھری کے وار سے 27 سالہ شاہد زخمی ہو گیا۔ زخمی شاہد کو گلے پر زخم آئے ہیں۔ شاہد کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لاہور کے حلقہ این 133 میں ضمنی الیکشن کے لیے 11 امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کی فہرست کے مطابق مسلم لیگ نون کی شائستہ پرویز کو شیر اور پیپلز پارٹی کے اسلم گل کو تیر کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کی غلام فاطمہ گیلانی کو گھنٹی، تحریک اصلاحات پاکستان کے عبدالعزیز کو پگڑی اور 7 آزاد امیدواروں کو بھی دیگر انتخابی نشان الاٹ کیے گئے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 11 افراد انتقال کر گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کی تشخیص کے لیے 33,862 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 231 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ روز اس وبا نے مزید 11 افراد کی زندگیوں کو نگل لیا۔ مثبت کیسز کی شرح 0.68% ریکارڈ۔ وزارت توانائی نے موسم سرما میں گھریلو صارفین کو صرف کھانا بنانے کے اوقات میں دن میں 3 مرتبہ گیس فراہم کرنے کی تجویز دے دی۔ کابینہ کی توانائی کمیٹی کی طرف سے آئندہ ہفتے سردیوں کے لیے گیس لوڈ مینجمنٹ پلان کی منظوری دی جائے گی، جبکہ منظوری کے لیے وزارت توانائی کے پیٹرولیم ڈویژن نے تجاویز تیار کر لیں۔
بلوچستان سے موسم سرما میں اندرون ملک جانے والے مسافروں کے لیے اچھی خبر۔ پاکستان ریلوے نے ماہ نومبر کے آخر میں کراچی کے لیے بولان میل چلانے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ لاہور کے لیے اکبر بگٹی ایکسپریس بھی آئندہ سال جنوری تک چلائے جانے کا امکان ہے۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا ہے کہ امارات اسلامی کا کوئی فرد نہیں بلکہ بطور پالیسی پوری امارات اسلامی حکومت پاکستان اور کالعدم TTP کے مابین ثالثی کر رہی ہے۔ یقین ہے کہ مذاکرات کا مثبت نتیجہ نکلے گا۔ امیر خان متقی نے کہا ہے کہ امن کا قیام اور جنگ کا خاتمہ سب کے فائدے میں ہے۔ آسٹریلوی شہری حسام نے ذاتی باغیچے میں ایک ہی پودے پر 5 مختلف اقسام کے پھل اگا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا، جسے گینیز ورلڈ ریکارڈ نے حال ہی میں تسلیم کیا ہے۔ حسام نے بتایا کہ باغبانی کا شوق انہیں اپنے بزرگوں سے ورثے میں ملا ہے اور وہ بچپن میں کئی مہینوں تک اپنے دادا کے باغ میں ان کا ہاتھ بٹانے اور باغبانی سیکھنے میں گزارتے تھے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور دوسرے اور کراچی 7ویں نمبر پر موجود۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی جاری کردہ فہرست کے مطابق لاہور کی آلودہ فضا میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 336 تک جا پہنچی۔ کراچی کی مضر صحت فضا میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 163 ریکارڈ۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کھلاڑیوں کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اپنے سر بلند رکھیں۔ آسٹریلیا کے ہاتھوں سیمی فائنل میں شکست کے بعد سوشل میڈیا پر کچھ صارفین کی جانب سے قومی کھلاڑیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ موجودہ اور سابق کرکٹرز اور سیاستدانوں سمیت عوام کی بڑی تعداد نے پاکستانی ٹیم کو بہترین مقابلہ کرنے پر داد دی۔ اور بلوچستان کے بیشتر شمالی علاقوں میں سردی میں اضافہ، کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی کوئٹہ اور گردونواں میں گزشتہ روز کی نسبت سردی کی شدت میں اضافہ ہوا۔ زیارت قلعہ سیف اللہ سمیت صوبے کے دیگر شمالی اضلاع میں بھی موسم سرد اور خشکی برقرار۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ کراچی کی نجی کمپنی نے نسلا ٹاور کنٹرول بلاسٹ سے گرانے کی پیشکش کر دی۔ کراچی کی نجی کمپنی نے نسلا ٹاور کنٹرول بلاسٹ سے گرانے کی پیشکش کر دی اور کمپنی حکام کا دعویٰ ہے کہ وہ یہ کام متحدہ امارات کی ایک کمپنی کی مدد سے کریں گے۔ دونوں کمپنیاں UAE میں 47 منزلہ عمارت گرانے کا تجربہ رکھتی ہیں۔ نسلا ٹاور کو کنٹرول ڈیمولیشن سے گرانے کے لیے کراچی کی کمپنی ہائی ٹیک الیکٹرانکس اینڈ مشینری میدان میں آ گئی۔ کمپنی حکام کا دعویٰ ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات میں موجود گرینڈ بلڈنگ ڈیمولیشن کمپنی کے ساتھ مل کر 15 منزلہ نسلا ٹاور کو مسمار کر سکتے ہیں۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد 4 نمبر میں جھگڑے کے دوران چھری کے وار سے ایک شخص زخمی ہو گیا، جبکہ ملال کالونی پولیس نے طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال پہنچنے والے زخمی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق لیاقت آباد 4 نمبر میں واقع گھر میں آپسی جھگڑے کے دوران چھری کے وار سے 27 سالہ شاہد زخمی ہو گیا۔ زخمی شاہد کو گلے پر زخم آئے ہیں۔ زخمی شاہد کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب نیو کراچی بلال کالونی تھانے کی پولیس نے عباسی شہید اسپتال میں کارروائی کے دوران ایک ملزمان کو گرفتار کر لیا، جبکہ ملزم کا ساتھی فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق 2 ملزمان نے بلال کالونی تھانے کے حدود میں شہری فرحان سے لوٹ مار کی واردات کی تھی اور فرار ہوتے ہوئے اپنے ہی پسٹل سے اتفاقیہ گولی چلنے سے شان نامی ایک ملزم زخمی ہو گیا تھا۔ وزارت توانائی نے موسم سرما میں گھریلو صارفین کو صرف کھانا بنانے کے اوقات میں دن میں 3 مرتبہ گیس فراہم کرنے کی تجویز دے دی۔ کابینہ کی توانائی کمیٹی کی طرف سے آئندہ ہفتے سردیوں کے لیے گیس لوڈ مینجمنٹ پلان کی منظوری دی جائے گی۔ سب کی منظوری کے لیے وزارت توانائی کے پیٹرولیم ڈویژن نے تجاویز تیار کر لی۔ پیٹرولیم ڈویژن کی طرف سے سردیوں میں گھریلو صارفین کو دن میں صرف 3 وقت کھانا پکانے کے لیے گیس فراہمی کی تجویز تیار کی گئی ہے، یعنی کھانا بنانے کے طے شدہ اوقات کار کے علاوہ گیس دستیاب نہیں ہوگی۔ وزیر زراعت پنجاب سید حسین جہانیہ کا تیسرے سالانہ 2 روزہ قومی زیتون میلہ میں لگی نمائش میں مختلف اسٹالز کا دورہ۔ وزیر زراعت پنجاب سید حسین جہانیہ نے تیسرے سالانہ 2 روزہ قومی زیتون میلہ میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے زیتون میلہ کی نمائش میں لگے مختلف اسٹالز کا دورہ کیا۔ وزیر زراعت پنجاب نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت زیتون کی کاشت کے فروغ کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے۔ اس حوالے سے حکومت پنجاب کاشتکاروں کو انتہائی رعایتی نرخوں پر زیتون کے سیل نسل پودے دے رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زیتون میلہ کے انعقاد سے زیتون کی کاشت کی افادیت اجاگر ہوئی ہے اور اس سے زیتون کے شعبے کو مزید ترقی ملے گی۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 11 افراد انتقال کر گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کی تشخیص کے لیے 33,862 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 231 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مثبت کیسز کی شرح 0.68% ریکارڈ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 1,119 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔
افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا ہے کہ امارت اسلامی کا کوئی فرد نہیں بلکہ بطور پالیسی پوری امارت اسلامی حکومت پاکستان اور کالعدم TTP کے مابین ثالثی کر رہی ہے۔ امیر خان متقی نے کہا ہے کہ امن کا قیام اور جنگ کا خاتمہ سب کے فائدے میں ہے۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت کا کردار ثالث کا ہے، اس لیے کسی فریق کی طرف جھکاؤ ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے۔ امیر خان متقی کا کہنا ہے کہ خطے میں کسی قوت کو اجازت نہیں کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارے۔ شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں BTV بزنس میں۔ پاکستانی آم کی چین کو برآمدات میں 9 گنا سے زائد اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی آم کی چین کو برآمدات میں 9 گنا سے زائد اضافہ ہوا، جو کہ چین کی کل درآمدات کا 0.36% سے بھی کم ہے۔ چینی صارفین کے لیے درآمد شدہ پھلوں کی قیمت کوئی مسئلہ نہیں، صرف اعلیٰ معیار خرید ہے۔ جنوری سے ستمبر 2021 تک پاکستان نے چین کو 37.4 ٹن آم درآمد کیے، جو 2020 کے اسی عرصے کے 3.6 ٹن سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ شامل کریں گے صحت سے متعلق خبریں BTV ہیلتھ میں۔ ڈینگی اور دوا کی قلت دونوں پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ لاہور کے بعد پشاور میں بھی بخار کی دوا کی قلت پیدا ہو گئی۔ بخار کی جن دواؤں کی قلت پیدا ہوئی ہے ان کی متبادل دوائیں بھی نایاب ہو گئی ہیں، جس کے باعث مریض اور ان کے اہل خانہ پریشان ہیں۔ دوسری جانب 24 گھنٹوں میں پنجاب میں ڈینگی سے 371 افراد متاثر ہوئے، 283 کیسز لاہور میں رپورٹ ہوئے۔ تاہم اسلام آباد میں ڈینگی کیسز کم ہونے کا رجحان جاری ہے، جہاں ایک دن میں 45 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ روز KP میں ڈینگی کے 150 سے زیادہ کیسز سامنے آئے تھے۔ پشاور میں 10 مریض وینٹیلیٹرز پر زیر علاج ہیں۔ شامل کریں گے دنیا بھر سے حیران کر دینے والے حقائق BTV انفرٹینمنٹ میں۔ آسٹریلوی شہری حسام نے ذاتی باغیچے میں ایک ہی پودے پر 5 مختلف اقسام کے پھل اگا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا، جسے گینیز ورلڈ ریکارڈ نے حال ہی میں تسلیم کیا ہے۔ گارجین آسٹریلیا کے مطابق حسام بہت چھوٹی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ آسٹریلیا آ گئے تھے اور پچھلے کئی سال سے شیپرڈن وکٹوریہ میں مقیم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ باغبانی کا شوق انہیں اپنے بزرگوں سے ورثے میں ملا ہے اور وہ بچپن میں کئی مہینوں تک اپنے دادا کے باغ میں ان کا ہاتھ بٹانے اور باغبانی سیکھنے میں گزارتے تھے۔ وہ باغبانی میں کچھ الگ کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک پودے پر مختلف پھل اگانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار سہیل اصغر طویل علالت کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ اہل خانہ کے مطابق اداکار سہیل اصغر 1.5 سال سے بیمار تھے اور گزشتہ ایک ہفتے سے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ مرحوم اداکار کی نماز جنازہ کل بعد نماز عصر ادا کی جائے گی۔ سینئر اداکار سہیل اصغر نے لاہور سے کیریئر کا آغاز کیا۔ ان کے مشہور ٹی وی ڈراموں میں چاند گرہن، خدا کی بستی، دکھ سکھ، حویلی، کاچل گھر، ریزہ ریزہ، پیاس اور دیگر ڈرامے شامل ہیں۔ شامل کریں گے کھیلوں کے میدان میں ہونے والی ہلچل BTV اسپورٹس میں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کھلاڑیوں کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اپنے سر بلند رکھیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کھلاڑیوں کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اپنے سر بلند رکھیں۔ آسٹریلیا کے ہاتھوں سیمی فائنل میں شکست کے بعد سوشل میڈیا پر کچھ صارفین کی جانب سے قومی کھلاڑیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ موجودہ سابق کرکٹرز اور سیاستدانوں سمیت عوام کی بڑی تعداد نے پاکستانی ٹیم کو بہترین مقابلہ کرنے پر داد دی۔ اور اب جانتے ہیں موسم کا حال BTV ویدر میں۔ بلوچستان کے بیشتر شمالی علاقوں میں سردی میں اضافہ ہوا ہے۔ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی کوئٹہ اور گردنوا میں گزشتہ روز کی نسبت سردی کی شدت میں اضافہ ہوا۔ زیارت، کلات، پشین اور قلعہ سیف اللہ سمیت صوبے کے دیگر شمالی اضلاع میں بھی موسم سرد اور خشکی برقرار ہے۔ کلات میں کم سے کم درجہ حرارت -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دالبدین اور توب میں 7، ہزدار اور پنچگور میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شمالی اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ صوبے کے دیگر علاقوں میں مطلع صاف اور موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv، لائک کریں ہمارا فیس بک پیج bit.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر BTV_PK۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔